بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ویڈیو کا ایک درد بھرا آغاز آج پہلی دفعہ حبیب جانب صاحب کے ایک ایسے شعر سے کرنا چاہوں۔ حبیب جانب صاحب فرماتے ہیں کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں۔ میری جو آج کی درد مندانہ ویڈیو ہے وہ ہمارے اسلام آباد پولیس کے نوجوان پی ایس پی آفیسر شہید عادل اکبر صاحب کے متعلق ہے۔ آپ نے اپنے سوشل میڈیا پر، کیونکہ مین فریم میڈیا تو اس ٹاپک کو بالکل اگنور کیے بیٹھا ہے، تو سوشل میڈیا ہی ان کا علم بلند کر کے کھڑا ہے۔ عادل اکبر انتہائی نوجوان اور روشن پاکستان کے ستارے، جنہوں نے حال ہی میں امریکہ میں ایک فل برائٹ اسکالرشپ بھی حاصل کی تھی، انتہائی خوبصورت پڑھے لکھے اور لائق فائق انسان اور پی ایس پی آفیسر، اور اپنے سی ایس ایس کے رینک میں ٹاپر رہے وہ شخص، ان کی جو وفات ہے، جو شہادت ہے، اب چاہے وہ آن ڈیوٹی جس طرح سے بھی فوت ہوئے ہیں تو آن ڈیوٹی ہوئے ہیں تو میں ان کو شہید ہی کہوں گا، تو محترم عادل اکبر صاحب کی جو شہادت ہے، جو وفات ہے، جو حادثہ ہے، اس پر بہت سے نقطۂ نظر رکھے ہوئے، لیکن ایک بہت ہی قریبی ساتھی جو ہے ہمارے بہت ہی پیارے دوست اسلام آباد میں وہ وکالت کرتے ہیں، جناب اے ڈی ڈاہر صاحب۔ اے ڈی ڈاہر صاحب کی ایک تحریر جو ہے ان کے فیس بک پیج پر مجھے ملی، میں وہ جسارت کروں گا آپ کے سامنے پڑھنے کی، تاکہ جو میرا شعر میں نے اسٹارٹ میں حبیب جانب صاحب کا پڑھا ہے وہ جسٹیفائی ہو سکے۔ وہ لکھتے ہیں کہ عادل اکبر سے میری رفاقت سال 2008 سے ہے، زندگی کے دکھ سکھ مل کے بانٹے، میں نے آج تک اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ سی ایس ایس اوپر سے پاکستان کا ٹاپر ہونے کے باوجود عاجز، اعلیٰ اخلاق کا حامل، ایماندار اور حق سچ کا علم بردار ہمارا عادل کے پی گوادر، زوب، زیارت اور کوئٹہ جیسی مشکل ترین پوسٹنگ کاٹ کر آیا، بین الاقوامی منشیات فروشوں سے پنگا لیا، دہشت گردوں سے لڑا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیدھا ہو گیا، پروموشن کمپرومائز کی مگر حق کے ساتھ کھڑا رہا۔ اسلام آباد میں آئے تو ابھی چند 4 دن نہ ہوئے تھے، مسلسل مجھ سمیت تمام دوستوں اور فیملی سے آج بھی اسلام آباد کی نان پروفیشنلزم، بدتمیزی، بد کلامی کی شکایت کرتا رہا۔ ایک ہفتہ سے ڈینگی کا شکار تھا، میڈیکل رپورٹس ہونے کے باوجود آئی جی نے اسے سپیئر نہ کیا اور مسلسل ٹارچر کرتا رہا، اور بالآخر آج وہ آزاد ہو گیا۔ آئی جی صاحب، آپ نے عادل کا پولیس لائن میں جنازہ کروایا، آپ ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے، اپنا ایس پی اور اسلام آباد پولیس کا پورا دستہ ہمارے ساتھ عادل کے آبائی گاؤں بھیجا، کاش آپ تو 4 دن کی رخصت عادل کو عطا فرما دیتے، تو آج نہ ہم رو رہے ہوتے اور نہ آپ کے گلے یہ ملامت کا توق ہوتا، اور نہ آپ کو بھائی شرجیل کے گلے لگ کر آئی ایم سوری کی صدائیں دینی پڑتی۔ خدارا اپنے زندہ ماتحت کی قدر کریں، مرنے کے بعد مگر مچ کے آنسو بہانے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ماتحت افراد بھی انسان ہوتے ہیں، انہیں نیند بھی آتی ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں، فیملی بھی ہوتی ہے اور آرام کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ آئی جی اسلام آباد صاحب اسے خودکشی نہیں قتل کہتے ہیں، اور اس کا صحرا آپ کے سر ہے۔ دعا گو اے ڈی ڈاہر۔ بہت سی چیزیں اے ڈی ڈاہر صاحب نے، شاید بامر مجبوری، وہ بھی اسلام آباد میں پریکٹس کرتے ہیں، وہیں پر رہتے ہیں، بامر مجبوری انہوں نے اس تحریر میں کچھ نہ بھی کہا اور کہہ بھی گئے کی طرز پر اس تحریر میں لکھی ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایک حاضر سروس پولیس کا پی ایس پی آفیسر اس طرح فوت ہوتا ہے، نہ تو اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، نہ ہی جو مشکوک کال کا ذکر کیا جاتا ہے سرینا ہوٹل کے بالکل سامنے جو ان کو آئی، نہ ہی ان کے موبائل کا فورنزک کروایا جاتا ہے، اور نہ ہی ان کے فورنزک کے لیے آج تک ان کی ڈیوائس بھیجی جاتی ہے۔ گاڑی میں موجود بقیہ جتنے بھی سوار ماتحت عادل صاحب کے تھے ان سے انویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا۔ جو جنازہ ہے وہ اے ڈی ڈاہر صاحب کے مطابق ان ایک آفیسر اور اس کے دستے کی سربراہی میں یا ان کے زیر سرپرستی کروا دیا جاتا ہے، تاکہ وہاں پر کوئی ایکشن نہ ہو، اور بغیر کسی جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کیے ان کو دفنا دیا جاتا ہے اور سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے نوجوان، قابل اور خوبصورت لوگوں کو اس طرح سے سپرد خاک نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ سر یہ مٹی امانتاً عادل صاحب کو اپنے پاس رکھے گی، اور انشاءاللہ اس قتل کا حساب ضرور ہوگا۔ اس قتل کو آج نہیں تو کل اس معاملے کو حل ہونا ہے، اور انشاءاللہ اس معاملے میں وہ تمام لوگ جو اس میں ملوث ہیں، چاہے وہ جہاں بھی پہنچ جائیں، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مختار سقفی نے کس طرح بدلہ لیا تھا آل رسول کا، اور اس وقت وہ سارے کے سارے افراد جو ان کے قتل میں ملوث تھے ان کو کس طرح سے کیفے کردار میں پہنچایا تھا، چاہے وہ جہاں بھی پہنچ رہے تھے، چاہے وہ جس عمر میں، جس سٹیج میں اور جس بھی حالت میں تھے، ایک شخص آیا اور اس نے بدلہ لیا تھا۔
آپ کیا سوچتے ہیں کہ جب ہمارے آباء و اجداد میں مختار سکتی سے جیسا ایک آیا تھا تو آج نہیں آئے گا؟ انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ عدیل صاحب کا جو قتل ہے، چاہے عدلیہ کے جیسے بھی حالات ہو، چاہے سو موٹو نہ لیا گیا ہو، انشاءاللہ اللہ کریم اس چیز کا سو موٹو لے گا، اور اس کا جو سو موٹو ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اس 3 ماہ کی بچی کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے جو عدیل صاحب اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے، ان کے لواحقین کے لیے اور ان کے جملہ دوست و احباب کے لیے کہ عدیل صاحب ہمارے دوست نہ ہوتے ہوئے بھی آج ان کا درد ہمارے دلوں میں اس طرح سے پیوستہ ہو چکا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ عدیل ہمارا لنگوٹیا یار تھا اور ہمارے ساتھ سے ہمارے جسم کا کوئی حصہ علیحدہ ہو گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم عدیل کی اسی طرح سے لنگوٹیا یار بنی ہوئی ہے، اور ہر وہ شخص اسی طرح رو رہا ہے جس طرح اے ڈی طاہر صاحب رو رہے ہیں۔ اے ڈی طاہر صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب عدیل صاحب کے غم کے برابر کے شریک ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس ظلم کا بدلہ اللہ پاک کا سو موٹو لے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔